قاضی ایک ایسا طوطا ہے جس میں یہ پورے جعلی نظام کی جان ہے، اور اگر قاضی صاحب ہیں تو یہ جعلی نظام جو ہے اس کو 100% وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیور کر لیں گے، اور اگر قاضی صاحب چلے گئے تو پھر اس قاضی صاحب کے جانے کی وجہ سے کئی طوطوں کی جان نکل جائے گی، اور اس میں یہ جعلی نظام لانے والے بھی ہیں، جعلی نظام کے طرفدار بھی ہیں، سہولت کار بھی ہیں، پشت بان بھی ہیں، پشت پناہی کرنے والے بھی، سب کے سب ہیں، اس میں سیاسی لوگ بھی ہیں، اس میں غیر سیاسی لوگ بھی ہیں، لہٰذا اسی لیے قاضی صاحب کے لیے بڑی توقع کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب جو سچویشن ہے جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی ظلم بہت ہو رہا ہے، رقیں اراکین کو خریدنے کے لیے 20-20 40-40 کروڑ روپے کی آفر لگائی جاتی ہے، اور جو نہیں ملتا اس کو پھر ان کی بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جیسے کہ سعد اللہ بلوچ کے ساتھ ہوا، یہ بھی ابھی ہو رہا ہے، اور اسلام آباد جیسا شہر جو وہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ کل ہی ایک کیس لگا ہوا تھا عمران خان صاحب کے ایکس سیکورٹی چیف ہیں عمر سلطان، ان کو اٹھایا ہوا ہے اور ان کو اغوا کیا ہوا ہے، اور اغوا کرنے کا مقصد ہے جناب کہ کسی بھی طریقے سے جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آپس میں تعلق جوڑا جا سکے، اور کوئی نہ کوئی کانسپریسی تھیوری بنا کے پیش کی جا سکے، کیونکہ اب تک جتنے بھی جو سوچا گیا تھا وہ ہوا نہیں ہے، کیونکہ جنرل فیض کے بارے میں تھا کہ جنرل فیض حمید کو جیسے ہی ہم گرفتار کریں گے تو عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی، اور انہوں نے ایک ایسا پرسیپشن بنایا ہوا تھا مس اور ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ کہ جنرل فیض ہی ہے یہ جو سب کچھ کر رہا ہے، تو جنرل فیض کو انہوں نے بلایا اور بلا کے بند کر دیا، تو اس کو بھی کئی ہفتے گزر گئے، لیکن اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور ہاں، میڈیا ٹرائل کبھی کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ میڈیا ٹرائل ہو جائے تو کوئی نہ کوئی خبر چھوڑ دی جاتی ہے، اور وہ اس خبر کی ایج بھی جو ہے وہ چند گھنٹوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ اسی تناظر میں عمران خان صاحب کے جو ایکس سیکورٹی چیف ہیں عمر سلطان، ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی، بازیابی کے لیے ان کے والد صاحب گئے ہوئے ہیں، تو ڈی آئی جی آپریشنز اور متعلقہ ایس پی کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، اور ان کو بھی تقریباً 6-7 ہفتے ہو گئے ہیں عمر سلطان کو اغوا کیے ہوئے کو، تو اس میں بھی کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی، آئیں بائیں شائیں۔ اور کل بھی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پوچھا کہ بھائی پولیس کر کیا رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد جیسے شہر میں جو ہے وہ کرائم ریٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، قتل ہو رہے ہیں، اور قتل بھی ہو رہا ہے پوش ایریاز میں کھلے عام، گینگسٹرز جو ہیں اور مافیاز جو ہیں وہ آپس میں فائرنگ کر رہے ہیں، اور اس کی فوٹیج چل رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور پھر ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہاں البتہ اپوزیشن کو جھوٹے مقدمات درج کرنے میں اس وقت اسلام آباد پولیس جو ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ آپ نے دیکھا اسلام آباد کا جو جلسہ ہوا تھا اس میں اراکین پارلیمان پہ اور سینئر موسٹ رہنماؤں پہ جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، اور ابھی مقدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جہاں پہ ان کی پرائورٹی پولیس کا جو ہے سیاسی استعمال، جہاں پہ نقوی سرکار، مریم سرکار، تارڑ سرکار، الگ الگ کئی سرکاریں ہیں، سرکاروں کے اندر بھی کئی سرکاریں ہیں، اور وہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اس لیے اسلام آباد جو ہے اس وقت جنگل کا قانون ہے، اور اسی لیے کل جو ہیئرنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے، ہر سیکٹر سے بندہ اٹھایا جا رہا ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی عامر فاروق صاحب جیسے جو پرو گورنمنٹ اور پرو اسٹیبلشمنٹ جو لیتے ہیں نیریٹو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیکٹر سے بندہ اٹھایا جا رہا ہے، پولیس کیا کر رہی ہے، اسلام آباد میں ہو کیا رہا ہے، آئی جی کی کیا ذمہ داری ہے، چیف جسٹس صاحب نے پوچھا۔ تو اسلام آباد میں چوریاں ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، اغوا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، پولیس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس لیے نہیں پتہ کہ پولیس کو صرف ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا ہے، اور اس میں آپ نے کچھ نہیں دیکھنا، سینئر سے سینئر، بزرگ سے بزرگ سیاستدان، کوئی کاروباری، کوئی تاجر، کوئی صحافی، کوئی بھی آئے اس کو آپ رگڑ دیں، لہٰذا یہ حکم اسٹینڈنگ آرڈر ہیں تو اس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آئی جی کا پولیس کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ جواب نہیں تھا چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ وکیل نے بتایا جی گزشتہ تاریخ پہ ایس پی کو ذاتی طور پہ عدالت میں پیش ہونے کی ساری ذمہ داری لی تھی، اور سرکاری وکیل نے کہا جی کہ F10 میں گاڑی میں اٹھایا گیا تو ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے، تو مغوی وہاں گاڑی میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، اس سے آگے سیف سٹی کیمرہ ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو لے کے گئے ہیں ان کو سارا پتہ ہے کہ سیف سٹی کیمراز کہاں لگے ہوئے ہیں اور کہاں نہیں لگے، اور کہاں سے اٹھایا جائے تو بندہ محفوظ رہتا ہے اور نہیں پکڑا جاتا، تو سارا پتہ ہے، اور اس لیے انہوں نے بڑا تجربہ کار لوگ ہیں جو اغوا کار ہیں، تو اس لیے سرکاری وکیل نے کہا جی ہم نے جو فینسنگ کے لیے کہا تھا
تو کب تک آ جائے گی رپورٹ؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ایک ہفتہ اور لگے گا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 30 تاریخ کا آرڈر کیا ہوا ہے، یعنی کہ 30 اگست کا. تو اب ہو گئی ہے 15 دن گزر گئے ہیں، تو کیا آپ نے کچھ نہیں کیا؟ اور ایس پی صاحب انہوں نے کہا وہ راستے میں ہے، لہٰذا 18 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، تو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ایک اور معاملہ، آگے بڑھتے ہیں ذرا بڑی خبر کی طرف. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی لے لیں کہ لاپتہ نعیم احمد یاسین وہ واپس گھر پہنچ گئے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس ہی وہ کیس تھا اور اظہر صدیق صاحب ان کے وکیل تھے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی کہ واپس آ گئے ہیں، تو اس لیے اس کی سماعت جو ہے وہ کل پھر ملتوی کر دی گئی. اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ہیئرنگ پہ کیا ہوتا ہے. اب آگے آتے ہیں جناب. صورتحال یہ ہے کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، لیکن قاضی صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. قومی اسمبلی نے خصوصی کمیٹی بنائی ہے اور اس خصوصی کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی ہو گیا، اور اس کے جو چیئرمین ہے پارٹی اور اس کمیٹی کے وہ بھی منتخب ہو گئے ہیں، یعنی کہ متفقہ طور پہ ان کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا. تو صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے سید خورشید احمد شاہ صاحب کا بطور چیئرمین نام تجویز کیا. محمود خان اچکزئی صاحب نے اور دیگر ارکان نے خورشید شاہ صاحب کو کہ چیئرمین کے لیے تائید کی، اور اس طریقے سے وہ بن گئے. اور کمیٹی اجلاس میں بھی جو پہلا وہ بھی ہو گیا. ڈپٹی پرائم منسٹر، وزیر خارجہ سمدی صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے، محمد اسحاق ڈار صاحب، اور وفاقی وزراء خواجہ آصف صاحب موجود تھے، خالد مقبول صدیقی صاحب ایم کیو ایم، چودھری سالک صاحب پاکستان مسلم لیگ کا، عبد العلیم خان آئی پی پی، اور اراکین قومی اسمبلی میں سید خورشید شاہ صاحب تھے پاکستان پیپلز پارٹی، نوید قمر صاحب پیپلز پارٹی، سید امین الحق ایم کیو ایم، اعجاز الحق صاحب اپنی پارٹی ان کی، خالد حسین مکسی صاحب باپ، اور مسٹر پولن شامل تھے جی، یہ سب کے سب. اور پھر صاحبزادہ حامد رضا، گوہر علی خان صاحب، اور حمید حسین، محمود خان اچکزئی صاحب یہ بھی موجود تھے جی. اور کل کے اجلاس میں جی مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی فے کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب بھی کمیٹی میں خاص طور پہ شریک ہوئے، اپوزیشن لیڈر، اور خورشید شاہ صاحب نے صدارت کی. اور اس میں ایڈوائزر ٹو اسپیکر برائے قانون سازی محمد مشتاق نے قومی اسمبلی کی جانب سے سید خورشید شاہ صاحب کو مبارکباد دی. اور اس طریقے سے اس کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے، اور اس کمیٹی کا مقصد ہے کہ پارلیمان کو متحد کیسے کیا جائے اور اس کو مضبوط کیسے کیا جائے، یہ سارے معاملات آئیں گے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اچانک، اور یہ جب سے پاکستان پارلیمنٹ پہ جو ہوا ہے جی حملہ، اور وہاں سے ارکان کا اغوا ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے 10 ارکان کا جو اغوا ہوا ہے، اس سلسلے میں یہ سارا ایک ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے خد و خال کیا ہیں اور آگے ان کے مقاصد کیا ہیں، اور جو مقاصد بتائے گئے وہی ہیں، یا پھر اس کی آڑ میں جو ہے وہ رام کرنے کی کوشش کی جائے گی، پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو رام کرنے کی کوشش کی جائے گی، یا پھر واقعتاً کوئی بہتری، واقعتاً کوئی اس میں حکومتی رویے میں چینج آئے گی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. جو امپورٹنٹ ہے جی کیس وہ ہے قاضی صاحب کی ایکسٹینشن. وہ بالکل آپ بھول جائیں نہیں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کو، اور نہ صرف ان کی ایکسٹینشن بلکہ پہلے تو تھا نا چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے، ان کا ٹینور کر دینا یا 3 سال. پھر دوسرا آپشن آیا تھا کہ ججوں کی، تمام ججوں کو بڑھا دیں عمر. تو اب جمعیت علماء اسلام پہ بہت محنت ہو رہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس زرداری صاحب بھی گئے، نواز شریف صاحب کا فون گیا، شہباز شریف صاحب بھی گئے، سارے گئے. اور پھر پی ٹی آئی کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں تھے، ان کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، کیونکہ یہ اپوزیشن اتحاد نہیں، الگ الگ ہیں اپوزیشن جماعتیں ہیں، لیکن ان کے رابطے ہوتے رہے. اور پھر 2 دن پہلے محمد علی درانی صاحب گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے، اور اس میں درانی صاحب نے کہا کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل کہا ہے کہ ان کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ جوائن کریں گے حکومت کو. لہٰذا یہ ابھی چہمگوئیاں ہو ہی رہی تھیں کہ اب اگلی بات جو ہوئی ہے اس میں باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے باقاعدہ طور پہ جاری کر دیا ہے ہدایت نامہ. اور ہدایت نامہ جو جے یو آئی نے کیا کہ آئینی ترامیم میں حکومت کی حمایت بالکل نہیں کی جائے گی. اور خاص طور پہ اس میں مینشن کیا ہوا ہے، جو لیٹر لکھا ہے سینیٹرز کو، 4 سینیٹرز ہیں، 5 سینیٹرز ہیں ٹوٹل جے یو آئی کے سینٹ میں. تو پارلیمانی لیڈر ہیں سینیٹر عطاء الرحمان صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں. انہوں نے خط لکھا ہے تمام سینیٹرز کو، اور اس میں انہوں نے بطور پارلیمانی لیڈر یہ ہدایت کی ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ پارلیمنٹ میں عدلیہ سے متعلق ممکنہ ترامیم کے بارے میں جے یو آئی
جو ہے اس نے ایک فیصلہ کیا ہے اور جے یو آئی نے اپنے سینیٹرز کو کہا ہے کہ ممکنہ ترامیم پر بلا اجازت ووٹنگ سے روک دیا ہے کہ کوئی ووٹ میں حصہ نہیں لینا اور کسی قسم کا ووٹ نہیں دینا جب تک کہ پارٹی سے کوئی اجازت نہ آ جائے. اور یہ بھی کہا ہے کہ جے یو آئی پارلیمانی لیڈر سینیٹر عطاء الرحمان نے اپنے ساتھیوں کو جو خط لکھا ہے اس میں کہا ہے کہ جے یو آئی سینیٹرز تحریری طور پر اجازت کے بغیر کسی آئینی ترمیم پر ووٹنگ نہیں کریں گے اور جے یو آئی سینیٹر نے بلا اجازت ووٹنگ میں حصہ لیا تو نااہلی کی کارروائی ہوگی اور وہ ہوگی آرٹیکل 63A، جس کا مطلب ہے کہ پارٹی پالیسی سے برعکس اگر کسی ووٹ دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نااہلی، ڈائریکٹ نااہلی ہوگی، وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور اپنی عزت سے بھی جائے گا، ڈسکوالیفائی بھی ہوگا اور اس کی یہ ممبرشپ بھی ختم ہو جائے گی فی الفور. اس میں سینیٹر کامران مرتضیٰ ہیں اور مولانا عبد الواسع ہیں، عبد الشکور خان ہیں اور احمد خان ہیں. چاروں کو ہدایت کی گئی ہے، پانچویں سینیٹر پارلیمانی لیڈر عطاء الرحمان صاحب نے. اس طریقے سے یہ کام تو ہو گیا ہی پکا فارغ اور اب تو کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ ان کو 2/3 میجورٹی کی حمایت حاصل ہو سکے گی اور اس میں جو اراکین ہیں اب پاکستان تحریک انصاف کے ان پہ بھی وہی قانون لاگو ہوگا. اسی لیے یہ الیکشن کمیشن نے وہ پروسیس روکا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے. وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے فیصلہ فل کورٹ کا، اس کو اگر امپلیمنٹ کرتا ہے الیکشن کمیشن تو سب کے سب وہ پاکستان تحریک انصاف کی چھتری تلے نیچے آ جائیں گے، لیکن اس کو نہیں کیا جا رہا. قاضی صاحب خاموش ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال، یہ ہیں خبریں. تو آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں آپ کو مل سکتی ہیں.